ایک گاؤں میں رامو رہتا تھا۔ وہ موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ رامو کی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رامو اور اس کی بیوی ہمیشہ دکھی رہتے تھے۔ دن بھر رامو جتنا کماتا اس سے اس کے گھر کا راشن بھی نہ آ پاتا۔ لوگ رامو کے پاس اپنے جوتے ٹھیک کروانے آتے تھے۔ رامو آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے ٹھیک سے جوتے بھی نہیں سی پاتا تھا۔ رامو کو اس کے دوست نے کچھ پیسے دیے اپنے علاج کرانے کے لیے۔ دن بھر موچی کی دکان پر بیٹھ کر اس نے کچھ پیسے کمائے تھے۔ اس سے وہ اپنے اس دن کا راشن گھر لے کر چلا گیا۔ رامو کی بیوی رامو سے کہنے لگی، ارے یہ کیا، نہ اس میں چاول ہے نہ دال۔ رامو کہنے لگا، کاش ہماری بھی کوئی اولاد ہوتی، جو ہماری زمین ہے اس پر وہ اناج لگاتا اور ہم بھی اناج کھاتے۔ رامو کی بیوی بولی، جو چیز تکلیف دیتی ہے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے۔ اگلے دن ہی صبح رامو اپنی دکان کھولنے جا رہا تھا کہ وہاں سے ایک گاڑی نے آ کر ٹکر مار دی۔ رامو کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ رامو کو فوراً ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ رامو کی بیوی رامو کو گھر لے آتی ہے۔ رامو کی بیوی گھر کو لے کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ رامو کی بیوی کچن میں جا کر بچے ہوئے آٹے سے روٹی بنانے لگتی ہے۔ تبھی اسی آٹے سے ایک چھوٹا سا پتلا بنا کر اسے دیکھنے لگتی ہے۔ کاش میرا بھی ایک چھوٹا سا بیٹا ہوتا جو ہماری دیکھ بھال کرتا اور کھیتوں میں نئی نئی سبزیاں اگا کر ہمیں بنا کر کھلاتا۔ رامو کی بیوی اس پتلے کو دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ جیسے ہی اس کے آنسو اس پتلے پر گرتے ہیں اس میں جان آ جاتی ہے۔ پتلا بولنے لگتا ہے، امی تم رو مت، میں ہوں نا۔ پتلے کی آواز سن کر رامو کی بیوی حیران رہ جاتی ہے۔ پتلا کہنے لگتا ہے، مجھے تو تم نے بنایا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میں سارے کام کر سکتا ہوں۔ آٹے کا پتلا بازار سبزی لینے چلا جاتا ہے۔ جب وہ بازار جاتا ہے اس کے چھوٹے سے پتلے کے پیچھے ایک بلی پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتا ہے۔ بلی سے بچنے کے لیے پتلا آٹے کی بوری میں چلا جاتا ہے اور بلی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آٹے کی بوری پوری پھٹنے لگتی ہے۔ اچانک وہ پتلا اور بڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی انسان ہو۔ پتلا دال چاول اور گھر کا سامان لے کر گھر آ جاتا ہے۔ پتلا اپنی ماں کو کہنے لگتا ہے، اماں میں گھر آ گیا ہوں، سارا سامان لے لیا ہے گھر کا۔ رامو کی بیوی بولی، تم اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، لیکن اب تمہیں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے، میرا پیارا راجا بیٹا۔ آٹے کا پتلا ان کا بیٹا بن کر ان کی خوب خدمت کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتلا کھیتی باڑی کا کام کرنے لگا۔ رامو کی طبیعت بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی۔ وہ تینوں بہت ہنسی خوشی رہنے لگے۔